میرے دل میں بڑا ہے احترام مرکزی مسجد، مقاموں میں ہے کیا اونچا مقام مرکزی مسجد۔ یہاں ہوتی اذان میں بلالی رنگ پاتا ہوں، عجب پر نور ہوتا ہے پیام مرکزی مسجد۔ غروب ہوتے ہی سورج روشنیاں جگمگاتی ہیں، نظر کو خیرہ کر دیتی ہے شام مرکزی مسجد۔ ادب ملحوظ ہو فیصل تو آؤ دربار عالی میں، ادب ملحوظ ہو فیصل تو آؤ دربار عالی میں، سلامی کو کھلا ہے باب السلام مرکزی مسجد۔ اب آپ کے سامنے ضلع خانیوال کی نامور ہستی سربکف سالار محترم جناب قاری سیف اللہ عابد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال خطاب فرمائیں گے، تو تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری سیف اللہ عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا، میں غیر کا ہو جاؤں یہ مجھ سے ہو نہ سکا۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ عظیم الشان پروقار کانفرنس جو ہماری اس عظیم مرکزی مسجد میں جاری اور ساری ہے، چودھری احمد دین صاحب مسجد کے حوالے سے اپنا اظہار معافی ضمیر بیان فرما رہے تھے۔ قاری کامران ساجد صاحب اور ہماری اس جماعت کے معزز اراکین کابینہ، دل کی اتھا گرانوں سے مبارکباد ان کو پیش کرتا ہوں۔ توحید و سنت کے نام سے اس کانفرنس کو موسوم کیا گیا ہے۔ اس وقت ملک پاکستان جن بے پناہ سازشوں میں جکڑا ہوا ہے، ان میں سب سے بڑی سازش شرک اور بدعت کی ہے۔ جس ملک کے حکمران غیروں کو سجدہ کرتے ہوں، جس ملک کے حکمران درباروں پہ سجدہ کرتے ہوں، مزاروں پہ منتیں مانتے ہوں، اس ملک میں عقیدہ توحید کے نام پر کانفرنس کا انعقاد ایمان کا حصہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نہایت اختصار سے علماء کا جمع غفیر اس وقت اسٹیج پر موجود ہے، وقت کا خیال کرتے ہوئے کچھ گزارشات اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بلند کر دیا، یہ تمام ادیان باطلہ پر اس دین کو غالب کر دیا ہے۔ اس دین کے آنے پر، دین کو لے کر آنے والے پر، پھر وہ جو کتاب لے کر آیا اس کتاب پر اللہ نے جو اختتامی مہر لگا دی ہے کہ اس پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا،
اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ اس لیے امت مسلمہ، تم دائیں بائیں سے کبھی سکادر ڈھونڈتے ہو، کبھی امام ڈھونڈتے ہو، کبھی خطیب ڈھونڈتے ہو، کبھی مناظر ڈھونڈتے ہو کہ ہم کتابوں کی گہرائی میں جائیں، ہم کتابوں کی گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ ہم نے کون سے مسلک کو اپنانا ہے، کون سے راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ اے امت مسلمہ کے حسین فرزندو، آج تک تمہارے اندر یہ قوت فیصلہ ہی نہ ہو سکی کہ تم نے حنفی بننا ہے، تم نے مالکی بننا ہے، تم نے جعفری بننا ہے، تم نے چشتی بننا ہے، تم نے سہروردی بننا ہے، تم نے قادری بننا ہے، تم نے قلندری بننا ہے۔ شاید تمہیں یاد نہ ہو کہ جب امام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے مسلمانوں کے قیدی نکالنے کے لیے، تو پھر اس وقت ان کی زمانہ جہلیت کی محبوبہ جو حسن کے معاملے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، اس نے مخاطب ہو کر کہا انت ابی مرثد، ذرا توجہ کیجئے، ذرا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، قوت سماعت کے ساتھ میری اس گزارش کو سننے۔ اس میں بڑی اہم بات میں کہنا چاہوں گا۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی ترجمانی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کتاب و سنت کے احیاء اور اس کی خدمت اور اس کی نوکری کے لیے کھڑا ہوں۔ میں اللہ کے رسول کی عصمت رفعت کے لیے، توحید کی عصمت کو بلند کرنے کے لیے، محمد کے یاروں کی عزت کے تحفظ کے لیے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ اس لیے ذرا توجہ کیجئے۔ حضرات گرامی قدر، جب اناق نے نظریں اٹھائیں تو کہا ہاں ہاں میں ہی مرثد ہوں، میں ہی ابی مرثد غنوی ہوں۔ کہا اناق نے میری طرف دیکھ تو صحیح، یہ مور جیسی گردن لیے پھر رہی ہوں، میرے طرف نظریں تو اٹھا، میرے حسن کیا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ واقعی اس وقت حسینہ تھی جیسے پاکستان کے سیاستدان ان حسیناؤں کے پیچھے اپنے ایمان کو بیچتے ہیں، اپنے مال کو بیچتے ہیں، اپنی زندگی کے سرمایے کو بیچتے ہیں۔ مگر جب ابو مرثد نے اس کی طرف نظریں نہ اٹھائیں تو اس نے کہا تو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ 38 کے غیور مسلمانوں، اس نے میرے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا پلٹ جاؤ نا، جن نظروں نے حسن مصطفیٰ دیکھا ہو وہ کہیں اور دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتی۔ اور آج تم اہل حدیثوں سے کہتے ہو کہ شاید تمہیں بزرگوں سے پیار نہیں، شاید تم اولیاء سے محبت نہیں کرتے، شاید تم صحابہ کرام کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے۔ لکھ لو ہم اولیاء کی بھی عزت کرتے ہیں، اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ سن لو، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد ہم سب کو مانتے ہیں۔ سن لو ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ایک نصیحے اور عقیدے کے ساتھ، اگر تو ان کو ماننے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اس کا رسول دے رہا ہے، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، وگرنہ سن لو ہم کٹ تو سکتے ہیں۔ ہماری تاریخ پوچھو تو تمہیں سیدنا ابو بکر صدیق سے ملے گی کہ جب اس نے حرب کعبہ میں کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ جرم پاکستان کے، پوری دنیا کے پہلے اہل حدیث کائنات کے امام کے شاگرد نے کہا تھا کہ اللہ مشکل کشا ہے۔ آج کا اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا۔ آواز نہیں آئی؟ سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا، یہی صدا ہے
شاید اس صدا کی تکلیف تمہیں پہنچی. ہاں ہم نے سید اسماعیل شہید سے لے کر قلعہ لکشمن سنگھ کے چوک تک ہم نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، سب کچھ قربان کیا. انشاءاللہ نہ عقیدہ توحید پر آنچ آنے دیں گے، نہ محمد رسول اللہ کی سنت پہ آنچ آنے دیں گے انشاءاللہ العزیز. وہ دور بھی تمہیں یاد ہوگا کہ جب اس کائنات میں یہ بھی شوشہ چھوڑا گیا، یہ بھی کہا گیا کہ ہم سواد اعظم ہے، کہ یہ ملک سواد اعظم کے نام سے حاصل کیا گیا ہے، لہذا اس ملک پر تسلط ہوگا تو سواد اعظم کے عقیدہ رکھنے والے ہنسیوں کا ہوگا. ایک اور بیور کریسی کے مالک نکلے، انہوں نے کہا ہم اماموں کو ماننے والے ہیں، ہمارا ہوگا. مگر اہل حدیث ہو، اللہ کے فضل و کرم سے سید اسماعیل شہید کا روحانی فرزند لاہور سے اٹھا. اس نے کہا سن لو، نہ ہنفیوں کی بات ہوگی، نہ مالکیوں کی بات ہوگی، نہ صافیوں کی بات ہوگی، نہ چشتیوں کی بات ہوگی، نہ سہروردیوں کی بات ہوگی، اور اس میں بات ہوگی تو رب کے قرآن کی ہوگی، محمد کے سچے فرمان کی ہوگی. اور پھر جا کر ان لوگوں کو پتا چلا کہ اس دھرتی پہ اہل حدیث بستے ہیں. آج بھی ہم نگر بھی، آج بھی میرے قائد نے جامعہ حرمین میں الاصل اسلامک انسٹیٹیوٹ کے افتتاح کے موقع پر مولانا عبدالرحیم گجر صاحب کی میزبانی میں آج بھی میرے قائد نے کہا تھا کہ شاید تم فارم لیے گھروں میں تقسیم کرتے پھرتے ہو، آؤ حکومت کے ساتھ مل جاؤ، حکومت کو ادارے دے دو، حکومت کو مساجد دے دو، حکومت کو مدارس دے دو، حکومت کے ہاتھ سلو. اتنے بزدل ہو، اہل حدیث ہو کر بھی بزدل ہو، میں نہیں مانتا. اور سن لو، جو حکومت کے پاس چلی جائے اس میں آواز حق نہیں اٹھایا جاتا. اہل حدیث نے 38 جگ کی بڑی مسجد ہو، یا جہانیہ شہر ہو، یا خانے وال ہو، ملتان ہو، ڈی جی خان ہو، کراچی ہو، پاکستان ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، انشاءاللہ اہل حدیث توحید و سنت کی صدا لگاتا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حقانیت مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قائد جناب قاری صاحب اللہ عبد صاحب، حقانیت مسلک اہل حدیث، نعرہ تکبیر. لہذا ہماری نسلوں میں اللہ کا قرآن منزل من اللہ ہے، محفوظ ہے. ہماری نگاہوں نے قرآن پاک کو دیکھا، پلٹنے کا نام نہیں لیتی. ہماری نسلوں نے سرور کونین کا چہرہ چچا سجا ہوا ہے، ہٹنے کا نام نہیں لیتی. ہماری نسلوں میں حدیث کے انبار لگے ہوئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر سچائی کا سرٹیفکیٹ کسی اور کے پاس ہے تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، وگرنہ بھول جاؤ کہ دنیا میں سچائی کا سرٹیفکیٹ ہے تو اہل حدیث کے پاس ہے. ان کا بولنا سنت کے مطابق، ان کا تولنا سنت کے مطابق، ان کا وضو سنت کے مطابق، ان کی نماز سنت کے مطابق، ان کی زکات سنت کے مطابق، ان کا رفع الیدین سنت کے مطابق، ان کی فاتحہ سنت کے مطابق. تو ماننا پڑے گا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. جس طرح قرآن کا محافظ اللہ ہے، آمنہ کے لال کا محافظ بھی اللہ ہے. ہم جس طرح قرآن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت آ سکتی ہے، اس کی زبر ذہن میں فرق نہیں آ سکتا. اور حدیث کے بارے میں بھی کان کھول کے سن لو، ہم یہ کہتے ہیں جہاز غلط ہو سکتا ہے، سورج بدل کر طلوع ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام درم
مگر میرے محمد کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ بادل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا